السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام خمر خاندان اور عقل کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر کمل کیسر. ایک حدیث میں آتا ہے جو کہ حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی، اور ساتھ ہی فرمایا تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا. یہ جو ایڈکشنز کا معاملہ ہے، یہ بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ ہر شخص اس بارے میں پریشان ہو کے سوچتا ہے کہ کوئی شخص کیسے نشہ کر سکتا ہے، کوئی شخص کیسے اپنے اوپر ظلم کر سکتا ہے، کیسے اپنے خاندان کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے. اور آج بھی ہم اسی سلسلے میں بات کریں گے، اور میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ دو بہت ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جن سے ہم سب بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں. تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آسمہ شیرازی، جو کہ سینئر اینکر پرسن. آن لائن ہمارے ساتھ اس وقت لاہور سے موجود ہیں واصف ناگی صاحب، جو کہ ڈیلی جنگ کے سینئر ایڈیٹر ہیں اور بہت زیادہ تجربہ رکھتے ہیں ہیلتھ کے اوپر خاص طور پہ. اور میری ساتھی مہجبین حسنین ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ لائف کوچ ہیں بچوں کے ساتھ، والدین اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے ساتھ ان کی بہت سالوں کی ڈیلنگ ہے. آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اسٹوڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. واصف ناگی صاحب، خاص طور پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آپ نے ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے اس وقت جو ہے وہ جوائن کیا ہوا ہے. آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی، خاص طور پہ جو میں نے آپ کو بلایا ہے کہ ہم ایڈکشنز کی بات کر رہے ہیں، تو ایڈکشنز جو ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہا ہے. ذرا ہمیں آپ اس کے بارے میں بتائیے گا. پہلے میں بات کرنا چاہوں گی کہ کیا ایڈکشنز کے بارے میں میڈیا جو ہے لوگوں کو یہ اویئرنیس کریٹ کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے بائی لارج؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. بہت ہی اہم موضوع ہے جس کے اوپر ہم بہت کم بات کرتے ہیں، بلکہ کب بات ہی نہیں کرتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے میری آنکھیں کھلیں. اسلام آباد کے جو ادارے تھے اور خاص کر کے تعلیمی ادارے ہیں، ان کے حوالے سے ایک رپورٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں سینٹ کی جو ہے وہ پیش کی گئی، اور وہ بڑی ہی حیران کن، پریشان کن اور جسے کہتے ہیں دہلا دینے والی تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ اسلام آباد کے تمام اسکولز اور جو کالجز ہیں، خاص کر کے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں، وہاں پہ اس کے بارے میں جو رپورٹس آئیں اس نے بہت ہی پریشان کر دیا. ٹھیک ہے. اس رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کے، صرف اسلام آباد کے تقریباً 90% پرائیویٹ اسکولز اور کالجز جو ہیں اور یونیورسٹیز، ان کے ہاں بچے ڈرگز لیتے ہیں. اور جو اقسام اس کی بتائی گئی اور جو نوعیت اس کی بتائی گئی، وہ اگر آپ لوگوں کو بتائیں تو بہت ہی حیران کن ہوگی. اور یہ پھیل رہی ہیں اور بچوں کا مستقبل مخدوش ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، میڈیا میرا خیال ہے کہ بہت سارے اور موضوعات کی طرح اس موضوع سے بھی کو بالکل ٹچ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، پولیٹیکل ایشوز کو ہم لیتے ہیں، وہ بھی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ تو ہمارے مستقبل کا سوال ہے. اور ہم نے اپنے مستقبل کو ٹوٹلی جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے جو کہ کھیل رہے ہیں، اور ہم مجرمانہ خاموشی یا غفلت جو ہے وہ برتتے ہوئے اس کو ہم ایوائڈ کریں. اس کی میں خیال ہے بہت کوتاہی ہمارے پارٹ پہ ہے میڈیا کے. آپ جو بات کہہ رہی ہیں کہ جب ہم لوگوں نے یہ سیریز پلان کی تھی کہ ہم ایڈکشنز کے اوپر کرتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کو بہت حیرت ہوئی کہ آپ 30 ایپیسوڈز جو ہیں وہ کیسے لے کر چلیں گے اس ٹاپک کے اوپر. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید 30 ایپیسوڈز میں بھی ہم حق نہ ادا کر سکیں جتنا اس وقت یہ گلوبل ایشو بنا ہوا ہے. بالکل. اور ہم اپنے ملک میں بھی اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ بہت بڑا ایشو ہے. ناگی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت سے ہیلتھ سیمینارز کیے ہیں، اوور 200 ہیلتھ سیمینارز، اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں بھی آپ انوالو رہے ہوئے ہیں. تو کیا یہ میڈیا پہ ایسی چیزیں جو ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آتی نہیں ہیں؟ جیسے آسمہ شیرازی صاحبہ نے کہا ہے، تو اگر نہیں آتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر ہم کیا پالیسیز میں چیزیں لا سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم حصہ بنائیں اپنے اویئرنیس کیمپینز کا؟ بہت شکریہ جی. میں نے اب تک ویسے تو 700 سیمینرز کرائے ہیں ہیلتھ پہ. اچھا. 200 نہیں بلکہ 700. اچھا، ماشاء اللہ. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، ہم میڈیا کی ترجیحات میں اور حکومت کی ترجیحات میں ایسے موضوع کبھی بھی نہیں رہے جن پر بات کی جا سکے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ جیسے بھی انہوں نے قائمہ رپورٹ کمیٹی کی رپورٹ کے بارے میں بات کی، اسی میں لکھا گیا ہے کہ پاکستان میں روزانہ 700 افراد ڈرگز لینے سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں. یہ 700 افراد کی جو تعداد ہے یہ بہت زیادہ ہے. یہ کسی بیماری سے اتنی تعداد میں لوگ نہیں مر رہے. بالکل. اور اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو اس میں دیکھا جائے کہ حکومت کی کیا ترجیحات میں ڈرگز کے حوالے سے کبھی کوئی بات ہوئی ہے؟ کتنے مذاکرے، کتنے
مجالس اس پر ہوئی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جتنے ٹاک شوز ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر سیاسی بات ہوتی ہے. تعلیم اور صحت جو کہ بنیادی مسئلہ ہے ہر ملک کا, اس پر ابھی ٹچ نہیں کیا, کبھی اس پر بات نہیں کی گئی. آپ دیکھیں تعلیمی اداروں میں کتنے پیریڈز ہوتے ہیں جن میں ڈرگز کے بارے میں بات کی جائے, اساتذہ پر بات کریں. کیا ہمارے جمعے کے خطبات میں کبھی علماء کرام نے اس پر بات کی ہے؟ حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح پچھلے دنوں ہمارے یہاں جب ڈینگی پھیلا تو گورنمنٹ نے کہا کہ ہر کالج میں مارننگ کے وقت ایک ڈینگی پیریڈ ہوگا. لوگوں کو اویئرنیس آ گئی, اسٹوڈنٹس کو پتہ لگ گیا, عوام کو پتہ لگ گیا. کیا اسی حوالے سے منشیات کے بارے میں جو جس طرح کی منشیات بڑھ رہی ہیں اور جتنی خوفناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے, آپ سوچیں کہ اسی قائمہ رپورٹ کمیٹی کی رپورٹ ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ 44 ٹن منشیات پاکستان میں آتی ہیں. جی ہاں. آخر وہ کون لے کے آتا ہے؟ کوئی تو ان کی سپلائی لائن ہے, کہیں سے تو ان کی ٹریفک چل رہی ہے, اس پہ کون بات کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسے ادارے جو ڈرگز کو لے کے آ رہے ہیں وہ پشپنائی کر رہے ہیں ان لوگوں کی بالکل جو یہ ساری سپلائی کر رہے ہیں تعلیمی اداروں میں. اور پھر تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آج کی نوجوان نسل کو, جن کی عمر 15 سے لے کے 20 سال کے درمیان یا 25 سال کے درمیان ہے, ان کو اس میں ملوث کریں گے تو یہ پوری قوم آہستہ آہستہ ڈرگز میں ملوث ہو جائے گی. بالکل صحیح بات ہے. بالکل یہ لمحہ فکری کہنے کی بات یہ ہے کہ مطلب یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ ان لوگوں نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ تعلیمی اداروں کو ٹارگٹ کیا ہے, نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا ہے. اور دلچسپ بات ہے کہ ڈرگز بہت امیر لوگ بھی لے رہے ہیں اور بہت غریب لوگ بھی لے رہے ہیں, ہر طرح دو طبقے لے رہے ہیں. جی بالکل بالکل. بلکہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تو ڈرگز وہ ہیں جو کہ سبسٹنس کی شکل میں ہیں, لیکن بہت سی جو ایڈکشنز کی اب چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں, ان کی نئی شکلیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو کہ بیہیویئرز بھی ہیں. اور آج کل لوگ جو ہیں بہت سے سلسلوں میں بیہیویئرز میں بھی پریشان ہمیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں. میں اسما صاحبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی یہاں پہ کہ یہ جو ہمارے جیسے لوگ ہمارے شام کو گلوڈ ہوتے ہیں اسکرین سے, ٹھیک ہے, ایک تو ٹاک شوز ہیں اور وہاں پولیٹیکل شوز ہیں اور بہت ساری اور چیزیں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈراماز ہیں اور بہت سارے ایسے سوپ آپراز ہیں یا جو بھی آپ سمجھ لیں, انگلش ہے, اردو ہے, موویز ہیں, فکشن ہے, ڈرامہ ہے. ان سب میں جو ہیں یہ جو ہم ایڈکشنز بہت ساری دکھاتے رہتے ہیں اور رول ماڈل فگرز ہیں جو کہ ایڈکشنز لے رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ہم بس ایک وہ نیچے سٹیٹمنٹ ایک پٹی ریلیز کر دیتے ہیں کہ نشہ جو ہے وہ صحت کے لیے یہ مضر ہے. تو آپ کا کیا لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ نہیں ینگر جنریشن پہ ہو رہا؟ دیکھیے ہوتا ہے, اور اس سے زیادہ ایک تو ٹیلی ویژن ہے, اس کو تو پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول میں کیا جا رہا ہے, اور سگریٹ کے اشتہار کے اوپر جو ہے وہ ایک اسٹرپ چل جاتی ہے. اس سے زیادہ ڈینجرس تو سوشل میڈیا ہے, جس کے ذریعے سے یعنی جو آپ کی فیس بک ہے, آپ کے ٹویٹر, جتنا بھی سوشل میڈیا ہے, اتنی اویئرنیس ہے. دیکھیے آپ اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پوری دنیا کے پاس, پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے. اور ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی جو ہے وہ انفارمیشن کے لیے اب وہ ٹیب کے اوپر ہے یا وہ ٹیلی فون کے اوپر, موبائل کے اوپر ہے, وہ آپ اس کو روکیں گے بھی تو ایک حد تک. ہاں آپ نے کرنا کیا ہے, جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ آپ کا گھر, اس کی تربیت ہے سب سے پہلے تو وہ ہے. وہاں سے آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے. اس میں پہلا سٹیپ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, ایز اے مدر بھی میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ آپ اپنے بچے کو یوز ٹو کر دیں کہ وہ ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کرے. یہ تو آپ کر سکتے ہیں, آئی مین آپ اس کی کمپنی, اس کے دوستوں اور اس کی باتوں کو کر سکتے ہیں. جہاں تک میڈیا کا ہے, مجھے ڈاکٹر صاحب بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے, ہمیں ٹیلی ویژن پہ ہم شام کو 4 بجے قاری صاحب کی تلاوت اقرا لگا کرتا تھا پروگرام, ہم وہاں سے شروع کرتے تھے, پھر ہم کارٹون دیکھتے تھے, پھر ہم اور 5-10 منٹ کے کارٹون لگتے تھے, اس کے لیے ہم پورا دن انتظار کرتے تھے. پھر سویرے ایک پروگرام چلتا تھا, اس میں 5 منٹ کے کارٹون دیکھ کے ہم بستہ اٹھاتے تھے اور اسکول چلے جاتے تھے. اب دیکھیں, اب بچوں کے پاس ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرامنگ نہیں ہے, بالکل صحیح بات, قطعی طور پر ایسی پروگرامنگ نہیں جس میں ان کو اویئرنیس ہو. اور یہی جو بات آپ کر رہے ہیں, آئیکنز ہمارے, ان کو ہم کیوں نہیں بٹھا کے بات کر سکتے کہ آپ بچوں کو بتائیں کہ آپ کے لیے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. وہ جب ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پی رہے ہیں اور وہ پیے جا رہے ہیں اور وہ پیے جا رہے ہیں, پھر وہ بھی پیتے ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ڈرنکس ایسے ہیں اس کو وہ نہیں ہے ایڈکشن, لیکن وہ ایڈکشن بن جاتی ہے. صحیح بات ہے. تو ہمیں میرے خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں اپنے میڈیا کے حساب سے کرنی چاہیے اور اپنے
گھروں سے, اور پھر پریشر بلڈ اپ ہونا چاہیے. ایک جو کنزیومر ہے اس کا بھی تو رائٹ ہے نا, تو وہ کنزیومر جو ٹیلی ویژن پہ چیزیں دیکھ رہا ہے, جو لے رہا ہے, جو خرید رہا ہے, وہ اپنا پریشر کیوں نہیں بلڈ اپ کرتا؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ واحد چیز ہے جو میڈیا کے اوپر, اور میڈیا کے جو گروز ہیں یا جو اداروں کے سربراہ ہیں, خاص کر کے جو نیوز چینلز ہیں, ان سے تو میری درخواست ہے کہ آپ 5 سے 10 منٹ کا کچھ بھی ایک سیگمنٹ جو ہے, جیسے زینب کی قائد اعظم سے باتیں ایک جیو پہ چلتا ہے, اس قسم کے کوئی چھوٹے چھوٹے فلرز بنائیں. ہر چیز پیسے کے لیے نہیں ہے, اس کو آپ کیوں نہ یوٹیلائز کریں. اور ہمیں بھی یہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم چلیں, کوئی 10 پروگرام اگر ہم کرتے ہیں پالیٹکس پہ, ایک پروگرام ہم ضرور کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس چیز سے, اس نشہ آور جو چیزیں, ان سے کیسے بچانا. اچھا, یہاں پہ بات ہو رہی تھی جبین کے یہاں پہ جو کہ ٹی وی کا استعمال اور سوشل میڈیا کا صحیح استعمال جو ہے, تو آج کل کی ماؤں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ ٹی وی پہ وہی فگرز جو ہیں, وہ جو ڈومیننٹ فگرز ہیں, وہ آ کے نشہ کر رہے ہیں, وہ دکھائے جا رہے ہیں. مائیں اپنے بچوں کو 2 امپورٹنٹ میسیجز یا 3 امپورٹنٹ میسیجز کیا دے سکتے ہیں؟ آسما نے بھی کہا کہ جو بچوں کو ہیرو لگتا ہے, جس کو بچے ایڈمائر کرتے ہیں, تو بچے اسی کا بیہیویئر اپناتے ہیں. تو یہ بھی مجھے یاد ہے ہم بچپن میں جو ہمیں کہانیاں ہماری مدر سناتی تھیں, اس میں ضرور کوئی ایسا پیغام یا ایسا کوئی ایک ہمارا مینٹور بنایا جائے. تو ایک ہمارا مینٹور, ایک ہمارے ہیروز بنانے چاہیے, انہیں بتانا چاہیے, اس طرح کی چیزوں کے ساتھ بچوں کو لگائیں, اور یہ میسیج ان کو ضرور دیں کہ بیٹے جو صحت کے ساتھ بھی انہیں ریلیٹ کریں کہ جو صحت کے لیے اچھی ہیں, آپ کی صحت کے لیے اچھی ہیں, وہ چیزیں ضروری ہے. جیسے آسما نے کہا کہ بچہ ماں کو آ کے ہر بات بتائے, ماں کا ریلیشن شپ اتنا اچھا ہو کہ وہ بات کر سکے بچے سے نا. تو یہ مدرس کو اس کی اویئرنیس ہمیں دینے کی بہت ضرورت ہے. جی ناظرین, ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کر اپنی اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں.